تو اس وقت بھی درخواستیں تو آئیں لیکن ووٹر آئی ڈی کارڈ اور آدھار کارڈ برابر نہیں تھا. پھر درخواستیں مسترد ہوئی اور ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ کو وقت دیتے ہیں 15 دن کا. آدھار کارڈ بنائیے, ووٹر آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام شامل کروائیے اور آ کر درخواست ڈالیے. لیکن اس وقت کی درخواستیں کم آئی تو ہم نے پھر تیسری مرتبہ درخواستیں طلب کی. تیسری مرتبہ تین مرتبہ درخواستیں طلب کرنے کے بعد جو نتیجہ آیا بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ نشستیں 105 ہیں اور اس سال نرسری میں اس اسکول میں صرف 44 درخواستیں صحیح ثابت ہوئی. اندازہ لگائیے کہ کتنا افسوس کہ ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ, ہر مرتبہ 7 دن تک درخواستیں طلب کی, 21 دن درخواستیں طلب کی لیکن صحیح درخواست نہیں آئی. 105 میں اس سال صرف 44 کو نرسری میں داخلہ دیا جا رہا. ایل کے جی میں 105 ہے لیکن صرف 81 کو درخواستیں صحیح آئیں تو ان کو داخلہ دیا جا رہا ہے. یو کے جی میں 105 نشستیں تھیں لیکن صرف 77 کو داخلہ دیا جا رہا ہے کیونکہ درخواستیں صرف 77 ہی صحیح ہیں. تو آپ غور کریے. اور پھر درخواستیں تو کم آئی لیکن ایک لزوم تھا اور وہ لزوم یہ تھا کہ جس دن جیسے آج کی تقریب ہے, اس تقریب میں جو بھی بچے کو داخلہ دیا جائے گا تو اس بچے کے ساتھ ان کے والد بھی رہیں گے اور والدہ بھی رہیں گے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ صرف والدہ ہے, والد نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز کو سمجھیے, جب تک کہ ماں باپ کی دونوں کی دلچسپی نہیں ہوگی جب تک اولاد نیک, قابل و کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو لا کر چلیاں چھوڑ دیے بچہ قابل ہو جائے گا, نہیں, ہم ہمارا کام کریں گے اور گھر میں گھر والوں کو ان کا کام کرنا. اگر آپ صرف ہم پر ذمہ داری ڈالیں گے تعلیم کی اور تربیت کی تو ہم مکمل تعلیم اور تربیت نہیں دے پائیں گے. تعلیم اور تربیت مکمل ہوتی ہے تو استاد سے, اساتذہ سے, اسکول سے, والد اور والدہ اور گھر سے تبھی یہ مکمل ہوتی ہے. اور آج ہم صرف پکارتے, چیختے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہم کو انصاف نہیں مل رہا ہے. ارے آپ پکارنے چیخنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ آپ خود اپنے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں, کتنی ناانصافی کر رہے ہیں. آپ کیا ایک چھوٹا سا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا سکتے, ایک آدھار کارڈ نہیں بنا سکتے؟ ساری چیزیں ہونا ہے, سب کچھ ہونا ہے. تو جب تک آپ کا آدھار کارڈ نہیں ہوگا, شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں کہ غربت ہے, غریبی ہے, کوئی لوگ یہاں رہتے ہیں, کوئی وہاں رہتے ہیں, کبھی اس گھر میں کرائے سے ہیں, کبھی اس گھر میں ہیں, پریشان رہتے ہیں.
لیکن کہیں کا بھی تو ووٹر کارڈ ہونا چاہیے، کہیں کا بھی آدھار کارڈ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں رہا تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں؟ گھر والے کا ہمارے لائٹ کا بل، پانی کا بل، یا گھر میں کرائے سے ہے، مکان مالک کا کچھ لیٹر، کچھ بھی نہیں، بس صرف بچے کو لے کر آئے اکبر صاحب داخلہ دے دیں۔ بھائی مجھے بھی تو پتا چلنا ہے نا کس کا بچہ ہے، کہاں رہتا ہے، تفصیلات تو ہونا نا۔ کل کے دن اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کس کو پڑھا رہے ہیں تو میرے پاس بھی تو ہونا ہے نا تفصیلات، کہ یہ بچے کو پڑھا رہا ہوں، اس کے والد کا یہ نام ہے، اس کے والدہ کا یہ نام ہے، یہ اس کا گھر کا پتہ ہے، یہ اس کا آدھار کارڈ ہے، یہ اس کا راشن کارڈ ہے، یہ اس کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، اور یہاں پہ رہتا ہے، یہ مکان مالک کا یہ خط ہے، یہ سارے تفصیلات ہیں۔ نہیں تو مجھ پر الزام لگا دیں گے کہ کچھ بھی بول کر۔ ارے آپ لوگ کو سمجھنا چاہیے کب تک اس جہالت میں رہیں گے، آخر کب نکلیں گے آپ لوگ؟ آپ کو صرف ایک ووٹر آئی ڈی کارڈ، ایک آدھار کارڈ بنانے کی فرصت نہیں ہے۔ تنقیدیں تو بہت کرتے ہیں، الزامات تو بہت لگاتے ہیں۔ اب میں باہر گیا تو اب آپ دیکھیے اتنے لوگ کھڑے ہیں، اکبر صاحب داخلہ دو، کھڑے ہوئے ہیں، بس داخلہ دو۔ کیسے کیوں؟ ایک وقت، دو وقت، تین وقت آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ سب لاؤ، نہیں لاتے تو کیا سال بھر تک میں اپنے دروازے کھول کر داخلے کے لیے آتے جاؤ دیتے جاؤں گا؟ ایک وقت مقرر کرنا پڑے گا نا۔ آپ بتاؤ کیا آپ اسکول چلائے تو آپ کیا سال بھر تک درخواستیں لیتے رہیں گے یا ایک وقت مقرر آپ لیں گے؟ یہ ایک عجیب و غریب سوچ ہے ہمارے لوگوں کہ نہیں بس تنقید کریں گے، الزام لگائیں گے۔ ارے بھائی آپ اپنا کام کرو۔ کیا ایک ایم ایل اے کا کام ہے اسکول چلانا، اسکول بنانا؟ ایم ایل اے کہیں کے لیے؟ ایم ایل اے سرکاری کام کرانے کے لیے۔ ایم ایل اے کا کام سرکاری مدارس کے لیے نمائندگی کرنا ہے۔ ایم ایل اے کا کام لائٹ، موری یا ڈرینیج یا پانی یا روڈ کا انتظام کرنا۔ ایم ایل اے کا کام بلدی برقی آب رسانی و تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے نمائندگی کرنا۔ ایم ایل اے کا کام اپنی جیب سے اسکول بنا کے پڑھانا نہیں ہے، لیکن اکبر الدین اویسی یہ کام کر رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس تفصیلات رہیں کہ میں کس کو پڑھا رہا ہوں۔ اگر میرے پاس تفصیل نہیں ہے، کل کے دن کوئی آ کے مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس اتنے بچے ہیں، یہ کہاں کے ہیں، کدھر کے ہیں، کس کے ہیں، تو میں کیا بولوں؟ یہ بات کو سمجھنا چاہیے آپ کو۔ اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 44 نشستیں آج پر ہو رہی ہیں، 105 نشستیں ہیں۔ 4 سے 5 دن ابھی اور ہم اگر کوئی درخواست گزار ووٹر آئی ڈی کے ساتھ، آدھار کارڈ کے ساتھ اور پھر اپنے لائٹ کا بل یا پانی کا بل مکان مالک کے ساتھ اگر لیٹر لے کر آتا ہے اور مجھ سے رجوع ہوتا ہے تو میں ضرور اس پر غور کروں گا، میں ضرور اس پہ غور کروں۔ اب آپ بولیں گے کہ اکبر صاحب آپ کو کہاں ڈھونڈنا؟ غرض آپ کا ہے، غرض آپ کا ہے، ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری۔ کہاں رہوں گا، کدھر رہوں گا میں خود نہیں بول سکتا ہوں، مگر آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ غرض آپ کا ہے، کام آپ کا ہے، ڈھونڈنا آپ کا ہے۔ اب آپ کے گھر پر دستک دے کر تو میں پڑھا نہیں سکتا۔ لوگ بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگ مجھے آ کے بولتے ہیں اکبر صاحب داخلہ دیجیے،
میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نشمن نگر میں نشستیں پوری ہو گئی ہیں، آپ یہ جمال کالونی کے اسکول میں پڑھا لیجیے۔ تو بولتے ہیں مجھے نہیں اکبر صاحب وہ بہت دور ہونا۔ آپ غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کیا ہے؟ دیوار چین کو بھی اگر پان کے جانا پڑے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں اکبر صاحب وہ دور ہوتا، خرید کر دو۔ کیا کہے گی یہ بتائیے؟ ارے آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو جہاں بھی ہے نشست وہاں پہ جائیے، پڑھائیے، نہیں یہی چھونا وہی ہونا۔ اب حد یہ ہو گئی ہے کہ دعا کرو بولتا ہوں میں۔ وہ صاحب کو میں نے کہا اچھی بات ہے بابا دعا کرو، جمال کالونی کیوں دعا کرو کہ اللہ اکبر صاحب کو ایسی استطاعت دے کہ آپ کے گھر پہ بھیج کے پڑھاتا ہوں اب اس ٹیچر کو، یہی باقی رہ گیا ہے۔ ہاں غور کرو، کیا قوم، اگر یہ قوم کی اگر یہ سوچ ہے تو یہ قوم آگے کہاں سے بڑھے گی؟ یہ قوم ترقی کہاں سے کرے گی؟ یہ قوم مقابلہ کہاں سے کرے گی؟ ارے قیادت تو کوشش کر رہی ہے قوم کے مستقبل کو سنوارنے کی، لیکن اگر عوام ہی اپنے مستقبل کو سنوارنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تو میں کیا، میری حیثیت کیا؟ اللہ بھی کچھ نہیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کا۔ خدا را سمجھو، صرف چیخنا چلانا نا انصافی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا۔ ارے بابا، ارے جو کر رہا ہے تو آپ لوگوں کا رد عمل کیا ہے اس کے ساتھ؟ یہ بھی لوگ غور کرو۔ افسوس ہوتا ہے کہ اور دیکھتا ہوں داخلے کے لیے پریشان رہتی ہے تو ماں ہی رہتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ باپ کو فکر کیوں نہیں ہے اولاد کی تعلیم دے؟ افسوس ہے ایسے باپ پر جو اولاد کی تعلیم کی فکر نہیں کرتا، صرف برقع پہنی ہماری بچی ہماری بہن گھومتی ہے پھرتی ہے، اکبر صاحب دے دو، اکبر صاحب دے دو، داخلہ اکبر صاحب دے دو۔ باپ کہاں ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اکبر صاحب داخلہ دیں گے، ماں اور باپ مل کر آئیں گے تو دوں گا، صرف ماں آئی تو نہیں دوں گا، صرف باپ آیا تو نہیں دوں گا۔ صاحب کہہ رہا ہے، ارے سال میں ایک دن آپ کیا کچھ تکلیف نہیں اٹھا سکتے؟ 15 دن یا 1 مہینہ تکلیف نہیں اٹھا سکتے؟ ایک وقت اگر نرسری میں داخلہ مل جائے، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، 7، 8، 9، 10، کتنے سال؟ 13 سال 13 سال میں پڑھاؤں گا۔ 13 دن آپ جدوجہد نہیں کر سکتے بچے کے داخلے کے لیے؟ آپ غور کرو، اور 13 سال میں کتنے پیسے بچ رہے ہیں آپ کے؟ کیا اس کا اندازہ ہے؟ کیا فیس ہے چھوٹے اسکول میں؟ کتنی ہے سالانہ؟ سالانہ چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں کم از کم 5,000 روپئے تو ہے سالانہ۔ 5,000 13 سال کے کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے 13 سال کے؟ اگر 500 روپئے سے بھی پکڑے تو 65,000 روپئے ایک بچے پہ ہوتے ہیں 13 برس میں۔ آپ بتاؤ یہ اسکول میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں معلوم آپ کو؟ آج اس وقت 1,120 بچے زیر تعلیم ہیں اس اسکول میں، اس عمارت میں۔ تو ایک بچے پہ اگر 65,000 اگر لے لیے تو 1,000 بچوں کے کتنے ہوئے؟ کتنے؟ 7 کروڑ۔ کتنے؟ 7 کروڑ 15 لاکھ۔ 7 کروڑ 15 لاکھ صرف یہ اسکول میں بچوں کو پڑھانے پر میں خرچ رہا ہوں، یہاں پڑھنے والے بچوں کے پیسے بچ رہے ہیں۔
काम कर रहा है बताओ, फूल न लेकर आ जाओ मेरे सामने। सिर्फ ये एक स्कूल नहीं है, 11 स्कूल हैं ऐसे, 11। और जब मेरे पूरे स्कूल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी, मुकम्मल निशिस्तें जितने हैं पूरे फुल हो जाएंगे, तो सालाना 35,000 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ेंगे और फ्री पढ़ेंगे। अरे गौर करो आप, अरे एक आदमी काम करना चाहता है और काम कर रहा है, लेकिन हमारी कौम की दिलचस्पी का आलम क्या है? एक वक्त दरखास्त बुलाए नहीं आए, दूसरी वक्त बुलाए नहीं आए, तीसरी वक्त बुलाए नहीं आए, और आज ये तकरीब रख रहे हैं तो सिर्फ 44 बच्चे नर्सरी में, LKG में 81, UKG में 17। आप बताइए कौम का हाल कैसे अच्छा हो? अरे हमारे पास हमारे स्कूल में तालीम का मयार बहुत अच्छा है। नियमों के इंतखाबात में मैंने वादा किया था एक स्कूल बनाऊं, लेकिन आज 11 स्कूल से ज्यादा इमारत है। ये एक स्कूल 2004 में शुरू हुआ, 17 साल मुकम्मल हो गए ये स्कूल चलते हुए, 18वां साल है। और आपको सुन के हैरत होगी कि ये नशेमत नगर के स्कूल से हमारे पास से अब तक 15 इंजीनियर्स निकले। ये स्कूल 15 इंजीनियर, 9 MBA MCA ग्रेजुएट्स हमारे पास से निकले हैं। तो 33 नर्सिंग में हमारे पास अगर यहाँ के बच्चे गए हैं तो वो हैं 12, MLT में गए 9, पॉलिटेक्निक में 5, और फिर हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज उनमें से 4 टीचर हैं। ये मैं पहले बैच की बात, फर्स्ट बैच। दूसरा बैच BCom 15, BA 15, BSc BVSc 14, नर्सिंग में 9, MLT में 8, पॉलिटेक्निक में 7 और 9 बच्चियों की शादियां। चौथे बैच में जो 10th निकला हमारा चौथा बैच, उसमें से MPC में 12 गए हैं, और 5वां बैच जो निकला उसमें MPC में 20 गए हैं। चौथे बैच BPC में 10, और फिर 5वें बैच में 15 BPC में, CEC में 8 और 13, और फिर MEC में 4 और 9, नर्सिंग में 9 और 10, MLT में 12 और 6, पॉलिटेक्निक में 18 और 4, और फिर 9 लड़कियां और 2 लड़कियों की और शादियां। अरे आप गौर करिए कि हम आज एक कोशिश कर रहे हैं तालीमी इनकलाब लाने की, और इस चीज को याद रखो, जिंदगी में सिर्फ जज्बाती तकरीर, जज्बाती नारे या जज्बाती बातों से हमारा मुस्तकबिल संवरने वाला नहीं है, अमली काम से होगा। और अमल क्या है? सिर्फ तालीम, इल्म से। इल्म हासिल करो, अपने मुस्तकबिल को संवारो, अंधेरों को निकालो, नए उजालों में आओ। जहालत का खात्मा करना है तो इल्म को हासिल करना। मैं जितनी भी मेरी सियासी इंतखाबी जिंदगी है, सियासी जिंदगी तो बहुत लंबी है, लेकिन इंतखाबी सियासत 25 साल की मेरी जो भी है, या 35 या 40 साल की जितनी भी मेरी सियासी जिंदगी है, मैं ये समझूंगा कि सियासी जिंदगी में एक चीज मैंने समझा है, वो समझा है कि अपनी गुर्बत का खात्मा, अपनी जहालत का खात्मा, नाइंसाफी का खात्मा, और सारी चीजें जिसकी हमको शिकायत है, उन शिकायतों को अगर दूर कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से कर सकते हैं, वो है इल्म, वो है इल्म, वो है इल्म। और सिर्फ इल्म ही है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी की नाकामियों को
कामयाबी में तब्दील कर। खुदारा इस बात को समझ, खुदारा हमारे पास सिर्फ ये बच्चों की तालीम का नहीं है, तालीम बालिगा का भी प्रोग्राम है। हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो बच्चे पढ़ते नहीं, तो लड़कियां नहीं पढ़ी, कंप्यूटर का कोर्स, मेहंदी डिजाइनिंग का है, ब्यूटिशियन का है, स्पोकन इंग्लिश का है और कई वोकेशनल ट्रेनिंग है। खुदारा ये चीजें हासिल करो। आज हमारे बच्चे या तो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अरे नहीं पढ़ रहे तो नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप सिविल ड्राफ्टमैनशिप कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकते हैं, प्लम्बिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप कारपेंटरी का कोर्स कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं, एसी टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं, सीटी स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं। अरे कुछ भी कर सकते हैं, बशर्त ये कि करना चाहिए तो। लेकिन हमारे पास क्या है? करना कुछ नहीं चाहेंगे, शाम होते ही समुद्र पे बैठेंगे और बातें करेंगे, ठीठी ठाठा, आने जाने वाले को छेड़ेंगे, सीखेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे के दस्ते गिरफ्तार होंगे और हमारे ऊपर तनकीद करेंगे। अरे मेरे भाई, खुदा के लिए समझो, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। आज कई लोग अकबरुद्दीन ओवैसी पे भी तनकीद करते हैं, करो, मुझे परवाह नहीं, मगर मैं ये कहूंगा, मुझ पे तनकीद करना है तो एक ऐसी इमारत बनाओ, 1000 बच्चों को कम से कम पढ़ाओ, 1000 कम से कम 1000 बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद मुझे जी भर के, मुंह भर के, दिल भर के गाली दो, मैं शिकवा नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करेंगे तो खुद कुछ भी नहीं, लेकिन बातें बड़े करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी धोखेबाज लीडर नहीं है, दिखावा करने वाला लीडर नहीं है, बल्कि काम करता है और काम अपनी आखिरत के लिए कर रहा है। काम ये दुनिया को हासिल करने के लिए नहीं कर रहा। अरे आज मेरे दिल की तड़प को कोई समझे कि कितना दिल में तड़प है कि 105 नशिस्तें हैं, सिर्फ 44 दरखास्तें आई। गौर करो, खुदा का समझो इन बातों को। आज अगर हम अपने मुस्तकबिल को खुद अगर संवारना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं। अरे आज यह मौका है, इंशाअल्लाह आइंदा साल से जूनियर कॉलेज भी हमारा शुरू होगा, उसके बाद 1 साल 2 साल में डिग्री कॉलेज भी शुरू होगा। अरे आज करोड़ों रुपया लग जाता है। टीचरें क्या फ्री पढ़ाती हैं? हजारों लाखों रुपया जाता है महीना। महीने में सिर्फ जो तनख्वाहें हैं, 50 लाख के करीब महाना तनख्वाह देता हूं मैं टीचरों की, 50 लाख। अरे यही 50 लाख मैं अपनी जान पे खर्च सकता था, यही 50 लाख में अच्छी गाड़ी में घूम सकता हूं, महल बना सकता हूं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संभाल सकता हूं। आसान है? 50 लाख क्या कोई आसान है? अरे आज इस मजमे में से कोई एक भी उठ के बोल दे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसका 1 पैसा खाया है या उसको लूटा है या उसकी जमीन बेचकर खाया है, तो गुमनामी की जिंदगी गुजार लूंगा, जिंदगी सियासी जिंदगी से किनारा कैसे इख्तियार करो। बेईमानी नहीं की कभी, एक एक पैसा जोड़कर ये इमारतों को बढ़ाता हूं, एक एक पैसा जोड़कर ये स्कूलों को चलाता हूं। किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए, नौनिहालों के मुस्तकबिल को संवारने। खुदारा समझो, समझो, अपने हमदर्दों को पहचानो, अपने मोहसिनों को पहचानो और धोखेबाजों को भी पहचानो। बातें तो बहुत करते लेकिन करते क्या है? हम उनके नाम पर बड़ी बड़ी खुतबात देते हैं,
لیکن قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں میرا سوال. لیکن آج ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتانا چاہوں گا, کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ اسکول ہے تو یہ مجلس کے اسکول میں نہیں. مجلس اتحاد المسلمین دواخانے چلاتے ہیں, میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج چلاتے ہیں. یہ اسکول مجلس اتحاد المسلمین کے نہیں, یہ اسکول میرے اپنے ہیں جس کو میں خود چلاتا ہوں. جماعت کی کوئی مدد نہیں ہے اس میں. یہ اسکول اپنی جیب سے چلاتا ہوں, اپنی جیب سے بنایا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میرا وجود, میری شناخت, میری پہچان جو کچھ بھی ہے وہ مجلس سے ہے. میری پہچان سب کچھ مجلس سے ہے. جو کچھ بھی میرے پاس آج ہے یہ بنانے کے لیے یہ جماعت کا تو فعل ہے. میرے والد کی دعائیں, ان کے جوتیوں کا تو فعل ہے سالار ملت کا کہ آج میں اس قابل بنا کہ یہ اسکول بنا کر اس کو چلا سکوں. جماعت کا تو فعل ہے. لیکن یہ کام میں اپنے سے کر رہا ہوں. اپنے سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے. اور میں قرضدار ہوں یہاں بیٹھی کئی ماں اور بہنوں کی دعاؤں کا, جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں. اگر دعائیں نہیں ہوتی تو شاید میں زندہ نہ ہوتا. کوئی 2-3 گولیاں, چاقوؤں کے بے شمار زر, تلواروں کے زخم, گردوں کے خراب, گولی لگنے کے بعد, انتڑیوں کے پھٹنے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہتا. لیکن میں زندہ ہوں تو دعاؤں کی وجہ سے. وہ دعاؤں کا خرچ جو مجھ پر ہے اس کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان تعلیمی اداروں میں تعلیم مہیا کر. خدا رہا ہمارے اسکول اب سخت ہونے والے. اب جس کو بھی ہم داخلہ دے رہے ہیں, ایک دن بھی اگر آپ کا بچہ نہیں آیا تو آپ وجہ بتانا دوسرے دن لا کے چھوڑتے وقت کہ کیوں نہیں آیا. نہیں, اگر لیٹر نہیں لائیں گے, وجہ نہیں بتائیں گے تو ہم داخلہ نہیں دیں. 90% سے کم اگر اٹینڈنس ہوگی تو ہم نکال دیں گے. صاف کہہ رہا ہوں میں, 90%. بچے پڑھنا اچھا, کامیاب ہونا. ہم یہاں پڑھانے کے بعد گھر میں آپ بیٹھا کے نہیں پڑھا سکتے تو بھی بچے کو پڑھو بولنا, یہ آپ کا کام نہیں. ہم اسکول میں داخلہ دلا دیے, اکبر صاحب کا ٹیچروں کا کام ہے تو نہیں ہوتا. سمجھو میری بات کو, جب تک ماں باپ دلچسپی نہیں لیں گے اولاد قابل نہیں نکل سکتی, نیک نہیں نکل سکتی. خدا را سمجھو, جتنی ذمہ داری ہماری ہے, جتنی ذمہ داری اسکول کی ہے, جتنی ذمہ داری ٹیچرز کی ہے, اتنی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہی ہے. ماں باپ اگر وقت نہیں دیں گے اولاد کو تو اولاد کیسے ہوگی؟ اٹینڈنس برابر ہونا, اچھا پڑھنا نہیں تو ہم ایک اب آئے ہیں کئی لوگ بچے ہمارے پاس 2-3 مہینے نہیں آئے, 3 مہینے نہیں آئے, اور اب آئے بول رہے نہیں اکبر صاحب وہ 3 مہینے نہیں آئے تھے, وہ بیمار تھے, اب پھر آتے داخلہ دے دو. 3 مہینے کوئی بیمار رہ سکتا ہے؟ آپ بتاؤ مجھے, کیا مذاق ہے, دل لگی ہے؟ کوئی چمن نہیں ہے کہ جب چاہے جب ٹائم سے آ جائیں گے, جب چاہے جب چلے جائیں گے. پابندی سے آنا. اگر پابندی سے نہیں آئیں گے تو ہم اپنے اسکول میں ویسے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. ہم ان کے داخلوں کو منسوخ کرتے ہوئے اسکول سے نکالنے پہ مجبور ہو جائیں گے. جب ہم تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کو آنا ہوگا. اگر نہیں آئیں گے تو کیسا ہوگا؟ ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ ایک بچے کے پیچھے, ہم جانتے ہیں, ہمارا اللہ جانتا ہے. لیکن اگر آپ دلچسپی نہیں لیں گے تو نہیں ہوگا. تو میں آپ تمام سے یہی دردمندانہ اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پابندی سے بھیجیے. اور آج ہم پورے ناموں کا اعلان کریں گے. ابھی جو بھی داخلے ہوئے, بیچ میں کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا چاہتا ہے تو نہیں سنوں گا. میں اپنا کام کرنے آیا ہوں, پہلے اپنا کام کرو.
اپنا کام پہلے کروں گا، اس کے بعد سنیں گے. ہم ہمارے پیرنٹس جو ہے اس کا لگا تو دیے تھے ہم اسکولوں پہ. اب ہمارے نصیر ریاض صاحب پوری فہرست نرسری LKG UKG کی پڑھ دیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ہے جو ایڈمیشن چاہتے ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، تو آئیے مجھ سے رجوع ہوئیے. میں سارے چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر نشستیں ہیں تو اس پہ غور کروں گا. السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ.